السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عمران سلیم نے۔ چلیے سنتے ہیں عمران سلیم کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام عمران سلیم ہے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا ہے، لیکن سچ کہوں تو وہ رات آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح زندہ ہے جیسے یہ سب کچھ کل ہی ہوا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے عجیب واقعات دیکھے، مگر جو کچھ اس رات نستر ہسپتال میں پیش آیا اس نے میری سوچ، میرا ایمان اور میرا حوصلہ سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں اس وقت نشتر ہسپتال میں بطور وارڈ بوائے کام کرتا تھا۔ میری ڈیوٹی زیادہ تر رات کی ہوتی تھی کیونکہ زیادہ تر لوگ رات کی ڈیوٹی سے کتراتے تھے، لیکن مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میرے لیے یہ نوکری بہت اہم تھی۔ ہسپتال کا ماحول رات کے وقت عجیب ہو جاتا ہے۔ دن میں جہاں لوگوں کی آوازیں، ڈاکٹرز کی ہدایات اور مریضوں کے لواحقین کی چہل پہل ہوتی ہے، وہیں رات کو یہی جگہ غیر معمولی حد تک خاموش ہو جاتی ہے۔ لمبی راہداریوں میں لگے سفید بلب ہلکی ہلکی روشنی دیتے اور دور کہیں کسی مشین کی بیپ سنائی دیتی۔ اس رات میری ڈیوٹی سرجیکل وارڈ کے ساتھ والے پرانے بلاک میں تھی۔ یہ بلاک کافی پرانا تھا اور ہسپتال کا زیادہ تر سٹاف اس حصے میں اکیلے جانے سے کتراتا تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی، کئی لوگ کہتے تھے کہ یہاں عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے رات کو خالی راہداری میں کسی کو چلتے دیکھا ہے، جبکہ کسی نے کہا کہ ایک نرس آواز دیتی ہے جو مدد کے لیے پکار رہی ہوتی ہے۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یہ سب لوگوں کے وہم ہے، لیکن وہ رات میرے اس یقین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی تھی۔ رات تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں وارڈ کے کاؤنٹر پر بیٹھا ریکارڈ فائلیں ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک راہداری کے دوسرے سرے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ ہسپتال میں کبھی کبھار رات کو ڈاکٹرز یا نرسیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن چند لمحوں بعد مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ قدموں کی آواز بہت آہستہ تھی، جیسے کوئی تھکا ہوا شخص چل رہا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر راہداری کی طرف دیکھا۔ دور سفید روشنی کے نیچے ایک نرس کھڑی تھی۔ وہ بالکل خاموش کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید نئی نرس ہوگی جسے راستہ معلوم نہیں۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس کے قریب جا رہا تھا، میرے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہونے لگی۔ اس کی یونیفارم بہت پرانی لگ رہی تھی۔ ایسی یونیفارم ہسپتال میں اب استعمال نہیں ہوتی تھی۔ جب میں تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر پہنچا تو وہ نرس آہستہ آواز میں بولی، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے کہا، جی ضرور، کیا مسئلہ ہے؟ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ ایک مریض بہت تکلیف میں ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس بلاک میں اس وقت کوئی مریض داخل نہیں تھا۔ یہ حصہ عارضی طور پر بند تھا۔ میں نے پوچھا، کون سا مریض؟ یہاں تو کوئی داخل نہیں ہے۔ وہ نرس آہستہ سے مڑی اور راہداری کے آخری کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ وہاں پر۔ میں نے اس طرف دیکھا۔ وہ کمرہ کئی سالوں سے بند تھا، اس کے دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا۔ میں نے نرس کی طرف دیکھا تو وہ بددستور خاموش کھڑی تھی۔ میرے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے کہا، آئیں دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف چلنے لگے۔ راہداری میں اس وقت غیر معمولی خاموشی تھی، صرف ہمارے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ یہ بو نمی اور پرانے کپڑے جیسی تھی۔
میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن جیسے ہی میں نے ہینڈل کو چھوا، اچانک میرے پیچھے سے سرد ہوا کا جھونکا گزرا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ نرس اب وہاں موجود نہیں تھی۔ میں حیران رہ گیا، وہ چند لمحے پہلے میرے بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، راہداری بالکل خالی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے زور سے آواز لگائی، نرس صاحبہ، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک اسی بند کمرے کے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرا جسم سن سا ہو گیا۔ آواز بالکل صاف تھی، جیسے کوئی شدید تکلیف میں ہو۔ میں چند لمحے دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن پھر میں نے ہمت کی اور دروازہ آہستہ سے کھول دیا۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آتی مدھم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک پرانا سا بیڈ رکھا تھا اور اس بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر دوسرا۔ میری سانس تیز ہو چکی تھی۔ جب میں بیڈ کے قریب پہنچا تو میرا دل جیسے رک سا گیا۔ بیڈ اب بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا، لیکن چند لمحے پہلے جو کراہنے کی آواز آئی تھی وہ بالکل اسی جگہ سے آئی تھی۔ میں نے فوراً کمرے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف مڑا، میرے پیچھے سے کسی نے آہستہ سے کہا، آپ دیر سے آئے ہیں۔ میرا خون جیسے جم سا گیا۔ وہ آواز بالکل میرے پیچھے سے آئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور جو منظر میرے سامنے تھا وہ آج بھی مجھے سونے نہیں دیتا۔ وہی نرس بیڈ کے پاس کھڑی تھی، لیکن اب اس کا چہرہ بالکل مختلف تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک سیاہ تھیں اور اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ وہ نرس آہستہ سے بولی، میں تو ہمیشہ سے یہی ہوں۔ اس کی آواز اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کی آواز میں اب عجیب سا کھوکھلا پن تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک مریض تھا۔ میں اسے بچا نہیں سکی۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت بہت ہی کم ہو گیا۔ میری سانس سے دھواں نکلنے لگا اور پھر بیڈ پر آہستہ آہستہ کسی کا سایہ نمودار ہونے لگا، جیسے کوئی غیر مرئی جسم وہاں لیٹا ہو۔ میں خوف سے جم گیا۔ وہ نرس میری طرف دیکھ کر بولی، وہ آج بھی تکلیف میں ہے۔ اچانک وہ بیڈ زور سے ہلنے لگا اور کمرے میں کسی کے چیخنے کی آواز گونجنے لگی۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکا۔ میں پوری طاقت سے کمرے سے باہر بھاگا۔ راہداری میں دوڑتے ہوئے میری سانس پھول گئی۔ جب میں وارڈ کے کاؤنٹر تک پہنچا تو میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سیکیورٹی گارڈ وہاں پہنچ گئے۔ میں نے انہیں پوری بات بتائی۔ پہلے تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر ایک بوڑھے گارڈ نے خاموشی سے کہا، کیا وہ نرس پرانی سفید یونیفارم میں تھی؟ میں نے فوراً سر ہلایا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور پھر اس نے وہ بات بتائی جو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 15 سال پہلے اسی کمرے میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایک نرس نے پوری رات ایک شدید زخمی مریض کی دیکھ بھال کی، لیکن ڈاکٹر وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ مریض اسی بیڈ پر مر گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ نرس شدید صدمے میں چلی گئی اور چند دن بعد اس نے اسی کمرے میں اپنی جان لے لی۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس بلاک میں اکیلے ڈیوٹی نہیں کی، لیکن آج بھی جب میں نشتر ہسپتال کے اس پرانے حصے کے قریب سے گزرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہو، اور کبھی کبھی رات کی گہری خاموشی میں مجھے اب بھی وہی آہستہ آواز سنائی دیتی ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے بلال احمد نے۔ چلیے سنتے ہیں بلال احمد کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام بلال احمد ہے۔ میں آج جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور عجیب تجربہ ہے۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت میں ریلوے کے ایک پرائیویٹ کنٹریکٹر کے ساتھ بطور ٹریک انسٹرکٹر کام کرتا تھا۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ریلوے لائنوں کی حالت چیک کریں اور اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو تو فوری رپورٹ کریں۔ ریلوے کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ پٹریوں کے آس پاس کی دنیا دن اور رات میں بالکل مختلف ہوتی ہے۔ دن کے قریب
جہاں شور، مسافروں کی آوازیں اور ٹرینوں کی مسلسل آمد رفت ہوتی ہے، وہیں رات کے وقت وہی پٹریاں عجیب حد تک خاموش اور سنسان لگتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری دنیا سو گئی ہو اور صرف ریل کی پٹریاں جاگ رہی ہوں۔ یہ واقعہ ایک سرد رات کا ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، رات تقریباً 1:40 ہو رہے تھے۔ اس رات مجھے اکیلے ہی ایک مخصوص سیکشن کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عام طور پر ہم 2 لوگ جاتے تھے، لیکن اس دن میرا ساتھی اچانک بیمار ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، بس کچھ کلومیٹر ٹریک چیک کر کے واپس آنا ہے۔ جب میں اس جگہ پہنچا تو وہاں کا ماحول غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ دور تک پھیلے میدان، ٹھنڈی ہوا اور آسمان پر ہلکے بادل۔ چاند کبھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا اور کبھی باہر آ جاتا۔ میں آہستہ آہستہ ٹریک کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور ٹارچ کی روشنی سے پٹریوں کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن پھر اچانک ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ مجھے لگا جیسے دور کہیں سے ٹرین کی سیٹی کی آواز آ رہی ہو۔ پہلے تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ اس ٹریک پر کبھی کبھار مال گاڑیاں رات کے وقت بھی گزرتی تھیں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اس وقت اس لائن پر کوئی ٹرین شیڈیول نہیں تھی۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے چھوٹا سا ریڈیو نکالا اور کنٹرول روم سے رابطہ کیا۔ میں بلال بول رہا ہوں، سیکشن 47 کے قریب، کیا اس لائن پر کوئی ٹرین آ رہی ہے؟ چند سیکنڈ بعد جواب آیا، نہیں، اس وقت لائن بالکل خالی ہے، اگلی ٹرین تقریباً 2 گھنٹے بعد آئے گی۔ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، سیٹی کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، بلکہ اب پہلے سے بھی زیادہ واضح ہو چکی تھی۔ میرے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا شاید ہوا کی آواز ہو یا کہیں دور کسی اور ٹریک سے ٹرین کی آواز آ رہی ہو، لیکن پھر اچانک پٹریاں ہلکی ہلکی کانپنے لگیں۔ یہ وہی احساس تھا جو ٹرین کے قریب آنے پر ہوتا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر واقعی کوئی ٹرین آ رہی تھی تو مجھے فوراً ٹریک سے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب آواز بہت قریب آ چکی تھی، لیکن ایک بات عجیب تھی، مجھے کہیں بھی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عام طور پر ٹرین کے انجن کی ہیڈ لائٹس بہت دور سے نظر آ جاتی ہیں، لیکن یہاں ہر طرف صرف اندھیرا تھا۔ پھر اچانک ایسے لگا جیسے کوئی بہت تیز رفتار ٹرین میرے سامنے سے گزر رہی ہو۔ پٹریاں زور سے ہلنے لگیں، ہوا میں عجیب سی دھات اور دھوئیں کی بو پھیل گئی، اور چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے واقعی کوئی انجن اور کئی ڈبے میرے سامنے سے گزر رہے ہوں، لیکن میری آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں وہیں ساکت کھڑا رہا۔ یہ سب تقریباً 10 یا 12 سیکنڈ تک جاری رہا۔ پھر اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ آواز بند ہو گئی، پٹریاں ساکت ہو گئیں، اور دوبارہ وہی خوفناک خاموشی ہر طرف پھیل گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرے دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ ابھی کیا ہوا تھا؟ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو، شاید تھکن کی وجہ سے مجھے ایسا لگا ہو، لیکن پھر میری نظر اچانک ٹریک کے آگے پڑی، اور اسی لمحے میرا خون جیسے منجمد ہو گیا ہو۔ ٹریک کے بیچوں بیچ ایک آدمی کھڑا تھا، وہ بالکل ساکت تھا۔ اس نے پرانے زمانے کے کپڑے پہن رکھے تھے، جیسے کسی پرانی فلم میں دیکھے جاتے ہیں۔ میں نے زور سے آواز دی، ارے بھائی، ٹریک سے ہٹ جاؤ، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ بس میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ چاند دوبارہ بادلوں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی، اور جو منظر میں نے دیکھا وہ آج بھی میری یادداشت میں ایک ڈراؤنے خواب کی طرح محفوظ ہے۔ اس آدمی کا چہرہ غیر معمولی حد تک زرد تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور خالی لگ رہی تھیں، جیسے ان میں زندگی باقی نہ ہو۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ پھر اس آدمی نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور ٹریک کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے لاشعوری طور پر اس سمت دیکھا۔ پہلے تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن چند لمحوں بعد دھند کی ہلکی سی تہہ کے اندر مجھے کچھ سائے نظر آنے لگے، جیسے کئی لوگ خاموش کھڑے ہوں۔ ان کی شکلیں واضح نہیں تھیں، لیکن وہ وہاں موجود تھے۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ پھر اچانک وہ آدمی جو ٹریک پر کھڑا تھا آہستہ آہستہ میری طرف چلنے لگا۔
اس کی قدموں کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ سینے سے باہر نکل آئے گی۔ جب وہ میرے بالکل قریب پہنچا تو اس نے بہت آہستہ آواز میں کہا، ہمیں بچایا نہیں گیا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے بہت دور سے آ رہی ہو۔ میں خوف سے کانپ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے سر جھکا لیا اور پھر اچانک میرے ارد گرد کا ماحول بدلنے لگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی چیخوں جیسی آواز گونجنے لگی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی اور وقت میں کھڑا ہوں۔ پھر میرے سامنے ایک اور خوفناک منظر نمودار ہوا، جیسے کوئی پرانا حادثہ دوبارہ ہو رہا ہو۔ میں نے ایک پرانی مسافر ٹرین کو ٹریک پر آتے دیکھا۔ اس کی بوگیاں پرانی طرز کی تھی، لوگ کھڑکیوں سے باہر جھانک رہے تھے اور پھر اچانک ٹرین زور سے جھٹکا کھا کر پٹری سے اتر گئی۔ ڈبے ایک دوسرے سے ٹکرا کے ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ لوگ زخمی ہو کر زمین پر گر رہے تھے، ان کی مدد کے لیے وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ یہ منظر اتنا حقیقی تھا کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں دوبارہ اسی سنسان ٹریک پر کھڑا تھا اور وہ آدمی بھی غائب ہو چکا تھا۔ دھند بھی ختم ہو گئی تھی، بس ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا اپنی جیپ کی طرف گیا۔ جب میں واپس اسٹیشن پہنچا تو میری حالت عجیب ہو چکی تھی۔ میرا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسٹیشن کے ایک بوڑھے ملازم نے میری طرف دیکھا اور فوراً پوچھا، کیا ہوا بلال صاحب؟ میں نے اسے پوری بات بتائی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر آہستہ سے بولا، آپ نے وہی دیکھا جو یہاں اکثر لوگ دیکھتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 25 سال پہلے اسی جگہ ایک خوفناک ٹرین حادثہ ہوا تھا اور اس حادثے میں کئی مسافر موقع پر ہی مر گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بعض راتوں میں اس حادثے کے مناظر دوبارہ نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی وہ مسافر بھی دکھائی دیتے ہیں جو اس حادثے میں مارے گئے تھے۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اکیلے اس ٹریک پر کام نہیں کیا اور آج بھی جب کبھی میں کسی سنسان ریلوے لائن کے قریب سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ زرد چہرے والا آدمی یاد آ جاتا ہے اور اس کی وہ آہستہ سی آواز، ہمیں بچایا نہیں گیا، آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔